السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ یوسف کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ہے مالک کل۔ اللہ مالک کل ہے۔ یہ 6 نکات ہیں۔ پہلا نکتہ آیت نمبر 22 اور 90 میں سے نیکی کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ آیت نمبر 22 کو دیکھیں کہ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ عزیز مصر کے گھر میں جب رہے تو اللہ نے ان کو علوم سکھائے اور ساری باتیں وہاں پہ ہوئیں، تو اللہ نے کہا اسی طرح ہم اجر دیتے ہیں، تو حکمت سکھائی ان کو۔ اور پھر یہی بات آ رہی ہے آیت نمبر 90 کے اندر۔ تو 90 نمبر جب آئی ان کے پاس آ گئے تو ان سے ساری بات ہوئی، تو پھر وہ کیا ہوا، انہوں نے کہا اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ احسان کیا ہے۔ اور کس پر اللہ احسان کرتا ہے؟ جو ڈرتا ہے اللہ سے، تقی وصبر۔ ایک تو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اور پھر صبر کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے۔ یہ وہاں پہ 2 صفات بتائی انہوں نے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ اجر نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا اجر جو کہ نیک لوگوں ورگا۔ تو صبر و تقوی ہر مصیبت کا علاج ہے، یہاں یہ بات بتائی ہے۔ اور پھر یہی بات آ رہی ہے، اللہ نے محسنین کا بتایا کون ہے؟ یہ سورہ لقمان 31 نمبر، اس کی آیت 2، 3 اور 4 میں بتایا کہ ہدایت دیتا ہے اللہ مہربانی نیکی کرنے، رحمت للمحسنین، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی صحیح راہ پانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ بات آ رہی، تو یہاں پہ جو ابھی آ رہی ہے، چونکہ وہ بادشاہ بن گئے تھے مصر کے، شاید مصر، تو بھائیوں کو سوال کیا جب اس سے کہ تم یوسف کے ساتھ کیا کیا، تو وہ پھر چونک اٹھے اور اپنی حیرت دور کرنے کے لیے شام مصر سے سوال کیا یوسف سے کہ آپ ہی یوسف ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، جسے تم نے کنویں میں پھینکا تھا۔ تو اللہ نے پورے مصر کی حکومت عنایت فرمائی، اور اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے والوں کو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہاں پہ اللہ جائے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ ساتھ دیا ابوبکر صدیق نے، تو ان کی وفات کے بعد سب سے پہلے حکومت حضرت ابوبکر کو ملی۔ تو دوسرا نقطہ ہی بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ 53 اور 98 میں سے 53 میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ جس پر رحم کرے، ان ربی غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور یہاں 98 میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ان کے لیے جو استغفار کرتے ہیں، استغفار۔ اور پیچھے 97 میں بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا پہلے غلطی مانی، وہ خطاطین ہم خطا کار ہے، پھر اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے جو کہ اپنی غلطی کو مانتے ہیں۔ تیسرا نقطہ ہے جی آیت نمبر 67-68 سے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس میں جو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو مصر جاتے ہوئے نصیحت کی، اس نے ان کو بتایا وہ اور میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ سے، وہ اللہ کی کسی بات سے نہیں بچا سکتا۔ تو یہ 67 میں بات آ رہی ہے، اور پھر یہی بات 68 میں بھی آ رہی ہے۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹوں کو کبھی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، لیکن انہوں نے کہا یہ صرف اس کا حکم تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو دیا، موقع یغنی عنہم، لیکن وہ نہیں بچا سکتا تھا من اللہ، اللہ سے۔ تو اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ جس کو چاہے جیسے کرے۔ تو یہ ساری بات یہاں پہ بڑی کلیئر ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے نظر بد سے بچانے کے لیے بیٹوں کو نصیحت کی کہ ایک دروازے سے سارے داخل نہ ہونا۔ 11 بھائی جب ایک دروازے داخل ہوں گے، نوجوان کھڑے، تو کیا لگے گا؟ تو نظر لگنا ایک حقیقت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر ثبت کرتی تو نظر کرتی۔ تدبیر اختیار کرنا لازم ہے، مگر ہماری تدابیر بھی صرف اس صورت میں کام آ سکتی ہیں جب اللہ کو منظور ہو۔ لہٰذا تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور توکل ہی بہت ضروری چیز ہے۔ تو یہ حضرت یعقوب نے ایک تدبیر کی، لیکن ان کو بچا نہیں سکی اس چیز سے۔ اور اگلا نقطہ ہے جی چوتھا، 76 نمبر میں سے جس کی چاہے درجات بلند کرتا ہے۔ یہ 76 نمبر آیت کو دیکھیے، اس میں بڑا کلیئر کیا ہے، نرفع درجات، رفع سے اوپر چڑھنا ہے، رفعت جس کے چاہتا ہے درجات بلند کرتا ہے۔ حضرت یوسف کو کہا کنویں سے، کہیں جیل سے، پھر کنویں کے بعد جیل کی نوبت آ گئی، جیل سے نکال کے پھر بادشاہت پہ بٹھا دیا۔ اللہ جس کے چاہتا ہے درجات۔ تو یوسف علیہ السلام برادر یوسف کا اعتقابت پیش کیا گیا ہے کہ انہوں نے تو کنویں میں پھینک کے جان چھڑا لی تھی، لیکن اگر جس پر چاہے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور پھر 101 میں دنیا اور آخرت میں واحد کار ساز ہے۔ 101 میں اس میں اللہ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ ہی میرا کار ساز ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور پھر دعا کی ہے فوانی مسلمون والحقنی بالصالحین، مجھے دنیا میں سے فرما برداری کی حالت میں اٹھانا، اور پھر کیا کرنا، والحقنی بالصالحین، اور نیک بندوں کے ساتھ ملانا۔ تو یہاں پہ سامع کلاہی کے اطراف اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے یوسف علیہ السلام نے مسلمان کی موت اور صالحین کے ساتھ شامل ہونے کی دعا کی۔ تو یہ سلسلہ یہاں پہ تو دعا کرنی ہے ہر وقت کہ الحقنی بالصالحین، تو اور یہ ان کی دعا ہے۔ اور اس کے بعد جناب پھر چھٹا ہے مجرمین سے عذاب نہیں ٹالا جاتا ہے 110 میں،
بڑا اہم نقطہ ہے جی، اس کو تسلی سے شاید تو دیکھیں، بار بار دیکھیں کہ جب رسول مایوس ہونے لگے تو پھر اللہ کی مدد آ گئی، اور پھر اللہ یہ تو باس ہونا، اور ہمارا عذاب نہیں پھیرا جاتا قوم مجرمین، مجرم قوموں سے۔ تو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا مہلت دینے کا قانون ہے۔ بعض اوقات رسولوں نے یہ سمجھا کہ جنہوں نے ایمان لانا سے لا چکے، پھر بھی اللہ کی وعدہ کے مطابق ان پر عذاب نہ آیا، بلکہ وہ اہل ایمان پر ظلم و ستم کرتے رہے، اور یہاں تک بات پہنچنے لگی کہ اہل ایمان بھی اپنے ساتھ فتح نصرت کے وعدہ پر متزلزل ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، خندق کے واسطے گھیرا پڑ گیا، اب کدھر سے آنا ہے؟ بڑے بڑے لوگ ہو گئے۔ اس طرح جب فرعون پیچھے آگے سمندر تھا، اب بنی اسرائیل پھنس گئی، ہم کدھر سے مدد آنی ہے؟ تو وہ متزلزل ہو جاتے ہیں ایسے واقع۔ حضرت ابراہیم کو آگے پھینک دیا گیا، کوئی بظاہر نہیں ہے، تو کدھر سے آنی مدد؟ یہ ایک اس وقت انسان کی کیفیت ہے۔ تو ایسے مایوس کن حالات میں پیغمبروں کے پائے سے بات میں لغزش نہ آئی۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول بتا رسول اللہ، اس وقت ہلا دیے گئے رسول بھی، اور ان کے ساتھ لے ماتے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، اتنا لائے کہ سخت پار پہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ تو اس وقت اللہ کی مدد آئی، عذاب آیا۔ جب عذاب کو وقت آتا ہے تو پھر مؤخر نہیں ہوتا، پچھتے صرف اہل ایمان ہے۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے مہلت کا، تو اللہ ادھر سے پکڑتا ہے جدھر سے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔